تو حج کیا جائے اور ان ارکان و شرائط کے ساتھ کیا جائے. حاجی کے لیے بڑی بڑی فضیلتیں، بڑی بڑی فضیلتیں حاجی کے لیے. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا ہے، الحاج والعمار وفد اللہ، وفد اللہ، حاجی اور عمرہ کرنے والے یہ اللہ کا وفد ہیں، یہ اللہ کا وفد ہیں. جب اللہ کا وفد ہو انہیں کوئی چھیڑ نہیں سکتا، ان کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. وہ خود اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں اور اللہ کی ضمانت میں آ جاتے ہیں. اور پھر آگے فرمایا اگر یہ دعا کر لیں تو ان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، اور یہ کسی کے بارے میں مغفرت کر لے تو ان کی مغفرت بھی قبول کی جاتی ہے، ان کا استغفار قبول کیا جاتا ہے. حاجی جب اپنے ارکان حج پورا کر کے اپنے گھر کی طرف لوٹیں تو ہمیں آپ کو شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم اس حاجی کو اس کے گھر داخل ہونے سے پہلے مصافحہ کر لیں. حدیث میں فرمایا اذا لقیت الحاج، جب تو کسی حاجی سے ملاقات کر لے، فسلم علیہ، ان کو سلام کرو. یہ نہیں کہ ان کے سلام کا انتظار کرو. ہمارا مشن کیا ہوتا ہے؟ حاجی صاحب سلام کریں، اب تو حج کر کے آئے ہیں، اب نہ کیے تو دیکھو دیکھو یہ حاجی ہیں، سلام بھی نہیں کر رہے. ہم سلام کریں، وصافحہ، اور ان سے مصافحہ کریں، اور پھر وہ اپنے گھر داخل ہو اس سے پہلے ہم اپنے مغفرت کے لیے ان سے دعا کی درخواست کر لیں. اللہ حدیث میں فرما رہے ہیں فَإِنَّهُ مَغْفُورُ اللَّهُ، یہ خود بخشا ہوا ہے، یہ خود بخشا ہوا ہے. یہ ایسے ہی سمجھ لو جیسے میدان محشر میں 3 لوگوں کو سفارش کی اجازت ملنے والی ہے. دنیا میں حاجی کو سفارش کی اجازت مل گئی کہ تو جس کے لیے چاہے دعا کر لے، تو جس کے لیے چاہے مغفرت کی دعا کر لے، تو جس کے لیے چاہے توبہ و استغفار کر لے. میں تو کہتا ہوں وہ حاجی پر ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنے والدین کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے اولاد کے لیے، اپنے رشتہ دار اور اڑوس پڑوس کے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے مغفرت کی دعا کرے، چاہے انہیں کوئی ملے یا نہ ملے، کسی سے مصافحہ ہو کہ نہ ہو. ان حاجیوں کے لیے پیغام. اور حج کرنے والا یہ نہ سمجھے کہ ہم اب اللہ کا وفد ہو گئے ہیں، جو چاہیں کر لیں، جیسی چاہیں دعا کر لیں اور ہم جو ہے قبول کروا لیں. ایسی دعا کرائیں جس کو اللہ چاہتا ہو. کسی کے بارے میں اگر حسد ہو تو اس کو دنیا سے ختم کرنے کی دعا نہ کرے، یہ تو بد دعا ہو گئی. حاجی کو دعا کرنے کا حکم کیا ہے، بد دعا کا نہیں. ایک بزرگ مکہ المکرمہ میں 70 سال رہے، اور جب بھی موسم حج آتا وہ حج کا ارادہ کر ہی لیتے تھے اور احرام باندھ لیتے، اور جب لبیک کہتے، لبیک، اللہ کی طرف سے آواز آتی لا لبیک، لا لبیک، آپ کا حج قبول نہیں ہوا. ایک مرتبہ احرام باندھ لیے اور لبیک کہا، لبیک پکارا. قریب میں نوجوان لڑکا کھڑا تھا، حج کے لیے آیا ہوا تھا، اس نے بھی سن لیا لا لبیک اس بزرگ کو کہا گیا. کہا چچا جان آپ کو تو لا لبیک کہا گیا. کہا بیٹا تو بھی سن لیا؟ کہا ہاں میں نے سن لیا ہے. کہا میں 70 سال سے یہی برداشت کر رہا ہوں اور اس کو سہ رہا ہوں، میں کیسے جو ہے اپنے حج کو قبول کرواؤں، مجھے سمجھ میں نہیں آیا تھا. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں پڑا رہوں. نوجوان نے کہا چچا جان آپ کیوں اتنی تکلیف سالانہ برداشت کرتے ہیں، ہر سال برداشت کرتے ہیں؟ کہا بیٹا اس کے علاوہ بھی کوئی در ہے کہ جس کے یہاں میں پڑا رہوں اور جس کے یہاں میرا حج قبول کرواؤں.
حاجی کو چاہیے تواضع اختیار کرے، نرمی اختیار کرے، اور اپنے سفر حج پر جاتے وقت اپنی موت کو یاد کر لے کہ اب میں غسل کر رہا ہوں، ایک زمانہ وہ آئے گا لوگ مجھے نہلائیں گے اور غسل کرائیں گے، پھر میں احرام باندھ لوں تو اس وقت مجھے یہ خیال ہونا چاہیے، حاجی کو خیال ہونا چاہیے کہ اب میں کفن باندھ کے چل رہا ہوں، پھر میں مکہ المکرمہ میں پہنچ جاؤں تو پھر دوسرے عالم کے خیال میں آ جاؤں کہ اب میں اپنی دنیا سے نکل کر یہاں اس عالم میں آ گیا ہوں جہاں خود اللہ موجود ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح نحو سے حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔